وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ محترم المقام قابل صد احترام جناب یس امیل الحسن صاحب کے خطبے سے بہت سی باتوں سے ہم کو معلومات ہوئی، مستفید ہوئے۔ اب یہ پورے خطبے میں مجھے 3 باتیں جو ہے آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ نمبر 1، غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کے تعلق سے آپ نے جو فرمایا، اس میں ایک پہلو یہ ہمارے سامنے آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مشورہ طلب کیا، اور میری معلومات کے مطابق حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر خندق کھدوائی گئی۔ ایک دوسرا یہ کہ آپ نے تنقید کو نگیٹو ایٹیٹیوڈ، نگیٹو ایموشن کا جو نام دیا، تنقید برائے تنقید ہو تو یہ صحیح ہے، لیکن تنقید برائے اصلاح ہو تو میں سمجھتا تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے۔ تیسری بات آپ سے عرض یہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی مختصر جو ہے وضاحت کیجیے، جزاک اللہ۔ جنگ احزاب پر میری گفتگو نہیں تھی، میں نے ان آیتوں کو استعمال کیا کہ حالات میں نفسیاتی کیفیات کیا ہوتی ہیں، بس یہ تھا، ورنہ میں اس کی تفصیل بیان کروں، آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو آپ نے جو کہا سلمان فارسی سے وغیرہ وغیرہ مشورہ لے، ٹھیک ہے بات۔ دوسرا یہ ہے کہ تنقید کے سلسلے میں میرا موقف بہت واضح ہے۔ یہ سب اصطلاحات اور الفاظ کا کھیل ہے، تنقید بغرض اصلاح اور تنقید برائے تنقید، ورنہ یہ کہ آپ اپنے بچوں سے پوچھیں آپ جو تنقید کرتے ہیں اس سے ان کی اصلاح ہوتی ہے یا ان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، ان کے اندر غصہ آتا ہے، چڑچڑا جاتے ہیں، تو تنقید سے نہیں بچوں کی اصلاح ہوتی، کسی کی اصلاح نہیں ہوتی، وہ تو پیار و محبت سے ہوتی ہے، ہمارے اسوے سے ہوتی ہے، اور میں نے آپ کو کچھ دیا تو میرا وزن اتنا ہوتا ہے کہ میری بات آپ سنتے ہیں۔ تو یہ سب جتنے لوگ اس کو مانتے ہیں، میں اسے بہرحال نہیں مانتا، آپ مانتے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تنقید بغرض اصلاح یہ سب الفاظ کا کھیل ہے، ورنہ تنقید کرنے سے سامنے والے کے دل مجروح ہوتے ہیں، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ایسا نہیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے تنقید بغرض اصلاح اختیار کی ہو۔ ہاں ایک دو جگہ بعض صحابہ کو جو ان کے قریب ترین تھے، چونکہ آپ ان کے مربی تھے، ویسے آپ کا کوئی شاگرد ہو جائے، آپ پیر و مرشد ہو جائیں تو اس کی تنقید کیجیے۔ ہر جگہ بیٹھ کر ہر ایک کی تنقید کرنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے، نہ رسول اللہ نے ایسا کیا۔ آپ کے سامنے کوئی زانوی تلمس طے کرتا ہے، کوئی آپ کو استاد مانتا ہے، تو آپ اس کی تنقید کی اصلاح کیجیے۔ یہ میرا اپنا نقطہ نظر ہے، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں صد احترام کے ساتھ۔ اور تیسرا کیا تھا کوشچن؟ وہ تو آپ بہتر جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، اب ٹائم نہیں ہے، ورنہ میں آپ کے ہاتھ میں مائک دیتا کہ آپ اس کی تفسیر بیان کریں۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم۔ میرا ایکچوئل میں سوال نہیں ہے، ایک میرے لیے ایک تھاٹ یا سجیشن ہے۔ آج کے اجتماع کے ٹاپک کے تعلق سے رجوع القرآن، الحمدللہ جماعت اسلامی ہند اللہ کے بندوں کو اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے ایک اسٹرکچر پروگرام چلاتا ہے ویکلی، جیسا کہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے اپنے بیان میں بتایا، اسٹڈی سرکل اور ویکلی اجتماع درس قرآن کا۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا جماعت اسلامی ہند ایک پلیٹ فارم فیسیلیٹیٹ کرے قرآنک عربک سیکھنے کے لیے؟ جو انٹرسٹڈ ہے اس کو امپاور کرے قرآن کو ڈائریکٹ سمجھنے کے لیے، کیونکہ یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے۔ ہم جیسا اسٹڈی سرکل میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر سے میں ورڈ یوز کروں انڈائریکٹ لرننگ، عربی میں یہ ہے، اردو میں یہ ہے، عربی میں یہ ہے، انگلش میں یہ ہے، اس کو یاد کرنے کے لیے بہت فوکس کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مقامی ذمہ داران سن رہے ہیں اور ان کے منصوبے میں ہے، آلریڈی بعض قرآن اسٹڈی سرکل چلتے ہیں، آپ معلوم کر لیجئے اور ایکسٹرا بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ میں سمجھتا ہوں آپ نے میری پوائنٹ مس کی ہے، میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا، قرآنک عربک لرننگ۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں نا، وہ تو مقامی لوگ کریں گے۔ میرا سیشن یہ تھا، جیسا کہ آپ وائس پریزیڈنٹ جماعت اسلامی، انہوں نے سن لیا ہے،
لوگوں کو قرآن سے قریب کرنے کے لیے آپ کا خیال ہے کہ قرآن عربک سکھایا جائے، وہ دیکھیں گے قرآن عربک سکھانے کی کلاس شروع کرنا چاہے تو انشاءاللہ کریں گے، اسے منع نہیں ہے. یا اس سے کم درجے پر صرف لوگ پہلے جمع ہوں اور قرآن سمجھنا شروع کر دیں، قرآن کی انڈرسٹینڈنگ وہ بھی کر سکتے ہیں. ناظرہ پڑھانا ہے، جن لوگوں کو پڑھنا ہی نہیں آتا، بڑی عمر کے لوگ بھی اگر آئیں تو انشاءاللہ یہ پڑھائیں گے. الم تر کیف فعل ربک سکھائیں گے. تو انشاءاللہ یہ آپ کی بات کو ہم احترام اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور کئی سجیشن میں سے ایک سجیشن آپ کا ہے، اس کے علاوہ اور بہت سے سجیشن ہیں، انشاءاللہ اس پر غور کریں گے. السلام علیکم. آپ کی تقریر کے خلاصے کے لحاظ سے کہ یہ بات صاف ہو گئی کہ مسلمانوں کو اسلامی لحاظ سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایکشن کے موڈ میں آنا ضروری ہے. ایکشن ایک ایگریسو ورڈ ہو سکتا ہے، لیکن آج بھی ان شدید حالات میں ہماری تقریروں میں، ہمارے دروس میں عام طور پر مصلحت ہی غالب نظر آتی ہے. تو مصلحت کا ڈیفینیشن جو آج سے ایک 5-7 سال پہلے ہوا کرتا تھا اور آج غیر معمولی مواقع ہیں، دعوت کے تمام چیزیں ہیں، لیکن اس پر پھر مصلحت کا بہت دبیز موٹا جو ہے لبادہ ابھی بھی اڑا کر ہی بات کی جا رہی ہے. اس سلسلے میں آپ کی رہنمائی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. میری رہنمائی صاف ہے، 55 منٹ کی تقریر بہت صاف ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ مصلحت اختیار نہ کیا جائے، قرآن نے جو طریقہ سکھایا ہے اس میں مصلحت آپ کو نظر آتی ہے. مصلحت صحیح لفظ ہے، آپ اسے نگیٹو سے اس میں استعمال کر رہے ہیں. مصلحت تو قرآن اور سنت میں ہے. میں نے کہا کہ لاسز میٹیگیٹ کرنا ہے، کم سے کم جانی نقصان ہونا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مصلحت ہے تو جان دیجیے، جان لوگوں کے جو ہے لے جائیے سڑکوں پر، اس سے کوئی منع نہیں کرتا. قرآن و سنت سے ہمیں جو معلوم ہوتا ہے وہ میں نے بہت تفصیل سے بتا دیا. آپ نگیٹو معنوں میں استعمال کرتے ہیں، ہم اسے پازیٹیو معنوں میں استعمال کرتے ہیں. مصلحت یہ کہ آدمی سوچ سمجھ کر قدم اٹھائے، نقصان کم سے کم ہو، نفع زیادہ سے زیادہ ہو، امت کا کوئی نقصان ہونے پائے، امت کام کرے اور اس کا وزن بڑھے، اس کا کردار بڑھے. یہ میں نے صاف طور پر کہا، تو اس پر آپ تھوڑا سا اور غور کر لیجیے، ایک اور بار سن لے سکتے ہیں. لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ مصلحت، صبر، ان دونوں الفاظ سے انہیں چڑ ہوتی ہے. حالانکہ قرآنی اصطلاحات ہیں. صبر کا کیا مفہوم ہے وہ دیکھنا پڑے گا لوگوں کو، ہے نا. تو ایسا نہیں ہے کہ بھئی قرآن نے جو کچھ کہا تو وہ ہمارے نقصان کے لیے کہا، وہ ہمارے فائدے کے لیے بتایا. السلام علیکم. جیسے آج کی جو نشست شروع ہوئی حالات حاضرہ پر، جیسے حالات حاضرہ آپ سبھی جانتے ہیں، اس مناسبت سے میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 50 سے، جیسے آج صبح درس قرآن میں آپ نے مشورے میں بتایا تھا کہ جو واقعات کو ہم پڑھتے ہیں قرآن میں، تو ان واقعات کو بھی پورا مکمل مطالعہ ہونا، اور جب اس واقعے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب وحی نازل ہو رہی ہے تو کس وقت میں وحی نازل ہوئی، اور اس کو ہم آج کے دور میں اس کو کس طرح سے اس کا اطلاق کرتے ہیں. جیسے میں جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 50 لے رہا ہوں، اور جب ہم نے تمہیں بچانے کے لیے دریا کو پھاڑ دیا سو ہم نے تمہیں نجات عطا کی، اور دوسری طرف ہم نے تمہاری آنکھوں کے سامنے قوم فرعون کو غرق کر دیا. جبکہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوت تھی، طاقت تھی، دوسری آیتوں سے بھی ثابت ہے کہ ایک گھونسے سے ایک انسان کو قتل کر دیے تھے، اور الحمدللہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام ایک اچھی خاصی ایک جماعت بھی بنا چکے تھے. کوشچن کیا ہے؟ تو یہ آج کے دور میں ہم اس کو کس طرح سے اطلاق کریں گے اس آیت کا کہ ایک یہ ہے کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ میں سب میں صیغہ ہے خدا کی طرف، فرسٹ پرسن میں ہم نے یہ کیا. جی ہمارا کام نہیں ہے، انسانوں کا کام نہیں، وہ جو کرے گا کرے گا. اس آیت سے ہمارے لیے یہی انتباہ ہے کہ آپ اپنے کام کرنے کے مکلف ہیں، انجام وہ پیدا کرے گا. کس کو ڈبونا ہے، کس کے لیے فرشتے نازل کرنا ہے، کس کے دلوں میں رعب ڈال دینا ہے، یہ اس کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے. اس آیت سے یہی صاف ہے کہ یو ڈو یور جاب. جی ایک بات یاد آئی میں ہمارے دوست سے مصلحت کے بارے میں. ہماری پوری جو فقہ ہے، فقہ وہ مصلحت پر منحصر ہے، پوری فقہ. اس میں کہتے ہیں جلب منفیات اور دفع شر، وہ کام کریں جس سے آپ کو نفع ہو، اور وہ کام دور کریں جو شر ہو.
یہ مصلحت ہی پر پورا فقہ کا نظام، حنفی شافعی جو بھی فقہ ہے اس میں مصلحت کی کار فرمائی ہے، اور مصلحت کے یہ دو معنی ہیں، منفیت کو تلاش کریں اور شر کو دفع کریں، یہ ایکشن کا نام مصلحت ہے۔ جی قرآنک ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کرنے اور قرآن سے فہم حاصل کرنے کے لیے علماء کا کیا رول ہونا چاہیے، اور ہم علماء سے کیسے استفادہ حاصل کریں؟ علماء سے مراد اگر آپ مدرسے کے فارغین کو سمجھتے ہیں تو انہیں اپنا کردار ادا کرنا ہے، میں انہیں کچھ نہیں کہتا، اور میں بہت سے لوگ کر رہے ہیں، بہت سے لوگ نہیں کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں ان کی تحسین کرتے ہیں، جو نہیں کر رہے ہیں وہ بیچارے ہی معذور ہم مانتے ہیں، ان کا آئی کیو اس لیول کا نہیں، تو نہیں کر پا رہے ہیں وہ۔ علماء سے مراد اگر آپ یہ سمجھتے ہیں مدرسے کے فارغین، جبکہ قرآن میں یہ ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء جو کہا، وہاں پورے سائنسز کا تذکرہ کیا، پہاڑوں کا، جیولوجی کا، رنگوں کا، پھلوں کا اور اینتھروپولوجی کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ در حقیقت علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، تو وہاں کائنات کا مطالعہ کرنے والے کے لیے لفظ علماء استعمال ہوا۔ تو آج قرآن کی خدمت دونوں قسم کے علماء کر رہے ہیں، مدرسے کے فارغین بھی علماء ہو سکتے ہیں، اور کائنات کا مطالعہ کر کے جو خدا سے ڈرتے ہیں وہ بھی علماء ہیں، وہ بھی کام کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ کر رہے ہیں، کچھ لوگ نہیں کر رہے ہیں، جو نہیں کر رہے ہیں انہیں یاد دلانا ہے۔ جی لڑکیوں کو پڑھنا نہیں چاہیے آگے، اور جیسا فرسٹ ایئر سے لے کے پڑھنے کے لیے پیرنٹس تو یہ تعلیم جانے ریلیٹو اور سوسائٹی میں بھی لڑکی ہے پڑھاؤ میں، اور اس میں آپ کو یہ کہنا ہے کہ لڑکیوں کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے یا نہیں؟ دنیا میں کوئی آدمی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، یہ سمجھ لیجیے پہلے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں انڈیپینڈنٹ ہیں تو غلط سمجھتے ہیں، انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ میں انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں، میں بیوی پر منحصر ہوں، میں جہاں جاب کرتا ہوں وہاں سیلری پر منحصر ہوں، میں جس کا گھر بناتا ہوں وہ مجھے پیمنٹ دے تو میرا کام چلے گا۔ کوئی انسان دنیا میں انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، ایوری پرسن از انٹر ڈیپینڈنٹ، یہ بہت کلیئر ہو جائے۔ ہاں، غلامی اختیار نہیں کرنا، سبجوگیٹ نہیں ہونا، گردن نہیں جھکانا، نہ عورت جھکائے نہ مرد جھکائے، ان معنوں میں انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، آٹونومس ہونا چاہیے، آزادی ہو، خود مختاری ہو، عزت نفس ہو۔ عزت نفس کا سودا نہ کریں، یہ عورتوں کے ساتھ بالخصوص ظلم ہوتا ہے۔ پڑھائی کے سلسلے میں پڑھنا چاہیے، لیکن آپ بی اے بی کام ہی کو پڑھائی سمجھتی ہو تو ایسا نہیں ہے، اس کے بغیر بھی پڑھائی ہے، علم حاصل کیا جاتا ہے، کورسز کیے جاتے ہیں، تو پڑھنا چاہیے۔ اگر ماں باپ رکاوٹ بنتے ہیں تو سماج کا کام ہے کہ ماں باپ کو سمجھایا جائے کہ لڑکیوں کو پڑھانا چاہیے۔ تاریخ میں ہماری عورتوں نے جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ حیرت انگیز ہے۔ انفارچونیٹلی ہم تقریروں میں، چونکہ مرد ہی لوگ زیادہ تقریر کرتے ہیں، تو مردوں کے کارناموں کو گنایا جاتا ہے، عورتوں کے کارناموں کو گنایا نہیں جاتے۔ میری 2-3 تقریریں ہیں، پرٹیکولرلی عورتوں نے سیاسی، معاشی، تعلیمی اور ثقافتی میدانوں میں کیا کام کیا، وہ میری 2-3 تقریریں میرے یوٹیوب میں ہیں۔ ایک کتاب ہے محدثات، 52 جلدوں میں ہے، اکرام ندوی صاحب آکسفورڈ میں رہتے ہیں، ان سے میری ملاقات ہے، 52 جلدوں میں ہے۔ انہوں نے یہ بتایا ریسرچ کر کے، حدیث ہم تک جو پہنچایا ہے اس میں 85,000 ویمن کا کردار ہے، 85,000 خواتین محدثات دنیا میں گزری ہیں جن کے صدقے سے ہم تک اسلام پہنچا ہے، حدیث پہنچی ہے۔ یہ ہم بتاتے ہی نہیں، ہمارے سامنے صرف مردوں ہی کا ذکر آتا ہے۔ تو علم حاصل کرنے میں عورتوں کو آگے بڑھنا چاہیے، یہ ہمارا یونیکنس رہا ہے اسلام کا۔ جو مائیں روکتی انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج کے جو حالات حاضرہ ہیں، جیسا کہ بھارت چھوڑو یاترا چلتی ہے اور مختلف چیزیں، بڑی بڑی یاترائیں چلتی ہیں، اور ملک کے اندر بہت سارا ایک نیا ایٹیٹیوڈ چلتا ہے کہ وہ ایک قوم کو یکجا کرتے ہیں۔ تو اس میں قرآنی ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے، امت مسلمہ کا کیا رول ہونا چاہیے کہ وہ
قوم کو یکجا کرے، ملت کو یکجا کرے، ملک کو پھر سے اپنی لیڈرشپ دے، تو قرآنی لوگوں کا کیا رول ہونا چاہیے جو قرآن کے ماننے والے ہیں؟ دیکھیے قرآن تو ہمیں بتاتا ہے کہ اخرجت للناس ہیں، ہم قوموں میں سے قوم نہیں، کل میں نے بتایا فرقوں میں سے ایک فرقہ نہیں ہم، طبقوں میں سے ایک طبقہ نہیں ہم، ذاتوں میں سے ایک ذات نہیں، ہم ساری انسانیت کے خیر کے لیے کام کرنے والے ہیں۔ قرآن نے ہمیں یہ بتایا ہے، جو لوگ قرآن کو سمجھتے جائیں وہ جڑتے چلے جائیں، کہیں نہ کہیں جڑے آپ، اجتماعی قوتی سے کام ہوگا، کہیں نہ کہیں آپ جڑیے اور جڑتے چلے جائیں تو قطرے قطرے سے دریا بنے گا، تو یہ ہم انسانیت کے نافع بن جائیں۔ میں نے کل نبیوں کے قصے سنائے اور بتایا کہ انبیاء کس طرح سے نفع بخش کارنامے انجام دیے، تو بس یہ ہے کہ اتحاد پکارنے سے اتحاد نہیں ہوگا، پہلا قدم مجھے بڑھانا ہے اور جہاں میں مناسب سمجھتا ہوں اجتماعیت سے وابستہ ہونا ہے اور مجھے کام شروع کر دینا ہے۔ وعلیکم السلام۔ میرا ایک عام سا سوال ہے یہ کہ اب کوئی بھی ایک عام شخص ہے جو قرآن سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ ایک قرآنی پرسپیکٹیو میں ایک مومن بنے، تو اسے کہاں سے شروعات کرنی چاہیے ایک جنرل طور پر؟ بھائی ہر آدمی کی زندگی الگ الگ ہے، آپ کو جائزہ لینا ہے کہ آپ کی زندگی کا نیا سفر کہاں سے شروع کرنا ہے۔ مثلاً آج رات آپ تہجد میں اٹھیں، اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار ان حالات میں میں کچھ نفع بخش کام کروں، اس کی توفیق دے، تو آپ کو کہاں سے شروع کرنا ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ اگر آپ نمازوں کے پابند نہیں تو سوچیں گے اللہ سے کہیں گے اللہ تعالیٰ نماز کا پابند بنا دیں۔ اگر آپ بہت پڑھے لکھے تو آپ کہیں گے کہ پروردگار آپ مجھے قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق دے دیں۔ آپ بہت بڑے پیسے والے تو آپ سوچیں گے بھائی میں ایک ادارہ بنا دوں گا اور اس میں 10 بچوں کے لیے فلاں کروں گا، یتیموں کو جمع کروں گا۔ تو پہلا اسٹیپ جو ہے وہ آپ اپنے حساب سے لیں گے، پہلا اسٹیپ سب کے لیے یکساں نہیں ہوگا، ہر انسان کے لیے الگ الگ پہلا اسٹیپ ہے۔ ہر آدمی پہلا اسٹیپ لے تو 1000 miles journey begins with first step۔ تو پہلا اسٹیپ اٹھائیے، انشاءاللہ 1000 میل کا سفر آپ کریں گے، کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ؟ ختم؟ جزاک اللہ، شکریہ، بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، برکتیں نازل فرمائے، اللہ آپ سب لوگوں سے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، دنیا کی زندگی میں بھی بھلائیاں عطا کرے، مرنے کے بعد قبر میں سکون عطا کرے اور آخرت میں اعلیٰ ترین درجات عطا فرمائے۔ آپ کے جو لوگ رشتہ دار انتقال کر گئے اللہ تعالیٰ ان سے راضی خوش ہو جائے، ان کی مغفرت فرمائے۔ آپ کے جو والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تادیر قائم رکھے، آپ کے معاش میں خیر و برکت دے۔ ہماری جو بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ خاص رحمت فرما کر ان کے لیے رشتے بھیج دے۔ جو لوگ بیمار ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو خوب صحت عطا فرمائے، جلد از جلد شفا یابی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی سعادتیں اور بھلائیاں عطا فرمائے، آمین۔